بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیوکس کلاس فرسٹ ایئر، آج سے ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے. چیپٹر نمبر 1 ہمارا چل رہا تھا اور میں ذرا پیچھے سے ہی شروع کروں گی کیونکہ کچھ گروپس نے آگے کچھ ٹاپکس پڑھ لیے تھے اور کچھ کے رہ گئے تھے. تو یہ ہمارا ہے علم شہریت کا دیگر عمرانی علوم سے تعلق. دیگر عمرانی علوم سے تعلق میں علم شہریت اور سیاسیات کا تعلق میں آپ کو پہلے ہی پڑھا چکی ہوں. نیکسٹ آپ دیکھیں گے علم شہریت اور تاریخ. علم شہریت کا دیگر عمرانی علوم سے تعلق کے بارے میں جب بھی آپ کو کوئی کوسچن آئے گا تو سب سے پہلے کوسچن کو لانگ آنسر کو جو آپ کو 10 مارکس کا آتا ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہوئے آپ نے علوم کی اقسام بتانی ہے کہ 2 اقسام ہیں، جیسا کہ پہلے اس ٹاپک کے شروع میں ہی آپ نے پڑھ لیا کہ 2 اقسام ہیں، طبعی علوم ہیں اور معاشرتی علوم ہیں. اس کے بعد آپ پھر مشابہت اور فرق لکھیں گے. تو علم شہریت اور تاریخ یہ ہے کیا؟ علم شہریت میں آپ شہری کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ میں آپ گزرے ہوئے حالات و واقعات کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو مشابہت کے نکات میں نمبر 1 پہ آپ بتائیں گے کہ دونوں عمرانی علوم ہیں، دونوں کا آپس میں اس وجہ سے بھی گہرا تعلق ہے. پھر آپ بتائیں گے کہ موضوع بحث کی دونوں میں یکسانیت ہے. شہریت اور تاریخ دونوں علوم کا محور اور مرکز انسان ہے. دونوں مضامین میں فرد کے مسائل اور اس کے اوپر گزرے ہوئے حالات و واقعات کو ہی اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نمبر 3 پہ دیکھیں گے کہ شہریت اور تاریخ کے مشترک ابواب ہیں. بہت سے چیپٹرز اور ابواب دونوں میں مشترک ہیں. مختلف ممالک میں جنم لینے والے واقعات اور ان ریاستوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگیں اور تحریر کیے جانے والے معاہدے یہ دونوں کے نصاب کا حصہ ہیں. نمبر 4 پہ ہے تاریخ شہریت کی تجربہ گاہ ہے. گزرے ہوئے زمانے کے واقعات، تجربات اور حالات آج کے دور کی پالیسیاں بنانے کے لیے ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو موجودہ دور کی نسلیں اپنے گزرے ہوئے دور میں جو تجربات ان کی آباء و اجداد نے کیے ہوتے ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور شہریت کے بہتر سے بہتر اصول کی تشکیل کرتی ہیں. اس کے بعد نمبر 5 پہ آپ دیکھیں نظریات کے لحاظ سے یکسانیت کہ معاشرتی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے کمیونزم اور سوشلزم جیسے کئی نظریات علم شہریت میں اسٹڈی کیے جاتے ہیں. تاریخ میں بھی ان نظریات کے ارتقاء، اثرات اور انجام کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. تو نظریات کے لحاظ سے بھی دونوں میں مشابہت پائی جاتی ہے. نمبر 6 آپ دیکھیں تہذیب و تمدن کے مطالعہ کے لحاظ سے شہریت اور تاریخ میں مشابہت ہے. تاریخ انسانوں کی تہذیب و تمدن، ان کے رسم و رواج، ان کے رجحانات اور ماضی میں ان کے معاشی، معاشرتی اور اخلاقی حالات کو اسٹڈی کرتی ہے. تو یہ مطالعہ علم شہریت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور اس سے دونوں علوم ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں اور بہتر نتائج کے حصول میں بھی آسانی رہتی ہے. تو یہ تھا علم شہریت اور تاریخ میں مشابہت یعنی ملتی جلتی باتیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے علم شہریت اور تاریخ میں فرق کیا ہے. تو یہ 4 نکات کے تحت میں آپ کو بتا رہی ہوں. تاریخ صرف ماضی کا مطالعہ کرتی ہے، یہ اس کی مختلف بات ہے علم شہریت سے. علم شہریت میں ہم ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کا مطالعہ کرتے ہیں جیسا کہ ای ایم وائٹ کی تعریف میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن تاریخ میں، ہسٹری میں ہم صرف گزرے ہوئے حالات و واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے موضوعات کے لحاظ سے فرق. علم شہریت اور تاریخ میں کچھ موضوعات فرق بھی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سیاسیات میں بھی بتایا تھا کہ جو الگ ڈسپلن ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں صرف مشترکہ موضوعات نہیں ہیں. مشترکہ ہوں گے تو وہ علم بھی ایک ہی علم ہوگا، وہ الگ سے نہیں ہوگا ڈسپلن. تو تاریخ الگ ہے اور شہریت الگ ہے، اسی لحاظ سے الگ ہے کہ ان میں موضوعات کا فرق بھی ہے. تاریخی موضوعات تو بے شمار ہیں، تاریخ کی حدود بہت وسیع ہیں. تو اس میں بے شمار موضوعات یعنی ہر انسان کی زندگی کا پہلو جس کا تعلق ماضی سے ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، جبکہ شہریت کے اندر جو ہے وہ مخصوص موضوعات کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. شہری معاشرہ اور ریاست تک اس کا مطالعہ محدود ہوتا ہے.
اس کے بعد ترتیب وار مطالعہ کے لحاظ سے تو یہ آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا کہ شہریت اور تاریخ میں ترتیب وار اور سن وار مطالعے کا فرق موجود ہے. صرف ہسٹری کے اندر ہم ترتیب وار اور سن وار مطالعہ کرتے ہیں. علم شہریت میں اس اصول پر ہم بالکل عمل نہیں کرتے. اس کے بعد شہریت معیار قائم کرنے والا علم ہے. یہ تقریباً ہر سبجیکٹ میں فرق میں آپ دیکھیں گے سوائے علم شہریت اور اخلاقیات کے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اخلاقیات بھی معیار قائم کرتا ہے، دونوں میں مشابہت ہے. تو علم شہریت تاریخ کے مقابلے میں معیار قائم کرنے والا علم ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کو اچھے اور برے کا فرق بتاتا ہے، اچھائی کو اپنانے اور برائی کو ترک کرنے کی تمیز سکھاتا ہے، غلط اور صحیح کی تمیز سکھاتا ہے، جبکہ علم تاریخ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلا لیکچر انشاءاللہ کل آپ کو مل جائے گا. اوکے، اللہ حافظ.